حضرت بلال آئے، کیسر و کسریٰ بھی آئیں تو عمر خاطر میں نہ لائیں، پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کر کونے میں جا کھڑے ہوئے، نام بھی لکھنا نہیں جانتے۔ لوگ کہنے لگے، عمر کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے، چپ کر جاؤ، اس کی بات نہ کرنا، اسے آنے دو۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے، امیر المؤمنین کیا کر رہے ہیں وہ؟ فرمایا، نہیں، چپ کر یار، بازو پکڑ کر اپنی کرسی پر بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے، حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پر بیٹھنے کے، میں تو غلام باپ کی اولاد، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے، بلال تھا تو غلام ہی، پر جب سے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کا۔ فرمایا، مجھے یہ دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا، بلال سے کہو کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان دے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ سارے جل گئے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں۔ حضور نے فرمایا، چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑھے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑھے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پڑھے تو بلال، ہر جگہ مار کھائے تو بلال، اور آج اگر اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کر بلال کو عزت نہ دوں؟ فرمایا، کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان اور علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے، آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پر چڑھے گا، اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوتا ہے۔